فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گنہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خرم شفاعت یا رسول اللہ۔ تراسانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، توئی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ مظہر حق شاہ شاہاں سیدی ناز جہاں، بے کساں را دستگیرے مجرماں را مہرباں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مل کے پڑھو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سارے پڑھو والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور قبلہ پیرزادہ و صاحبزادہ عزیز والا شان دی صدارت دے وچ اس ناچیز میں جو حاضری دا موقع نصیب ہو رہے ہیں، اور پھر ایک اللہ دے بندے برگزیدہ بندے دی یاد عرص مبارک دی صورت میاں باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، اور پھر بہت بڑی نسبت نبی پاک رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میلاد پاک دی پاک دن نے یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو آڈا سب دا میں ناچیز دا مل بیٹھنا، اور جنہ نے میرے دوستہ نے بھائیاں نے اس محفل پاک دا انتظام کیتا ہے، عرص مبارک دا انتظام کیتا ہے، اللہ پاک انہاں دے بھی اور سب دے درجات بلند فرمائے، اے محفل سب دے واسطے ذریعہ بخشش فرمائے۔ کچھ گناہ ایسے نے جنہ تے سزا مقرر ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے تو اے سزا ہے، روزہ نہیں رکھو گے تو اے سزا ہے، کسی دا حق کھاون والے دی اے سزا ہے، جھوٹ بولن والے تے لعنت ہے، چور دے ہاتھ کٹن دا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سزاواں جڑیاں مقرر نے۔ کچھ گناہ ایسے نے جنہ تے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیتا کہ اے گناہ کرن والے اللہ تے اللہ دے رسول نال ڈائریکٹ جنگ کر رہے ہیں۔
وزن تسا خود کرنا ہے، سارے صاحب علم بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اگر ہو سکے تو جڑے پیچھے دوست بیٹھے ہیں ادھر آ جاؤ، سامنے کوئی بھی نہیں ہے، ماحول بڑا منتشر جی ہے، جڑے سنن نال تعلق رکھ دیں شوق رکھ دیں وہ اتھے آ جاؤ سامنے، ذرا سامنے بالکل ہی خالی ہے، اچھا نہیں لگ رہا، آ جاؤ جڑے ذوق رکھ دیں وہ آ جاؤ، بسم اللہ، جنہاں نو ہے طلب کچھ درود و سلام بھی پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، سارے بولو الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت اللہ۔ کچھ دیاں سزاواں مقرر نے، فلاں گناہ دے واسطے جہنم دا فلاں حصہ ہے، فلاں گناہ دے واسطے جہنم دا فلاں حصہ ہے، فلاں سزا ہے، فلاں ہے۔ کچھ ایسے گناہ نے جنہ تے رب نے اعلان جنگ فرما دیتے ہیں بھی اے جرم کرن والا تے او ایڈا وڈا مجرم ہے کہ او سدھا سامہ رب نہ لڑائی کر رہے ہیں۔ انہیں اے تسا خود محسوس کرنا بھی او جڑا اللہ نال جنگ کرن والا جرم ہے، استغفر اللہ کس درجے دے ہے اور کس دی جرت اور طاقت کے رب نال جنگ لڑے، تو جڑا او انہاں گناہاں دے وچ مبتلا ہے پھر انہیں چیلنج کر چھڑیا نا اللہ نے۔ اساڑی ایک پنجابی دی ریت ہے بھی اسیاں نے بھی اے لکیرے تے اتھو گا ٹپ تیری میری لڑائی، ایمیں تے جڑا اتھو گا ٹپ جاوے پھر لڑائی تو ہو گئی نا، اگر اے خود پھر جڑا اکھا نالا ہے او بڑھا جاوے تو وکھری گل ہے، انہیں تک اثر کو نہیں چھڑی، اس ٹپن والے نے حد ٹپن والے نے تک اثر نہیں چھڑی، ان دے اندر تب او دے دل دماغ تے شیطان غالب آ گیا نا، شر او دے اندر ہے تو ٹپے ہے نا، جو شر غالب نہ ہوئے یا او برداشت کر جاوے یا او غصہ ٹھنڈا ہو جاوے، بچیاں کو روکو مہربانی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دعا کر دینے ہیں، پھر وہ فائدہ کوئی نہیں، جڑے بیٹھے نہیں انہوں بیٹھا رہا دیو، جڑے نہیں بیٹھے انہوں سنبھالو ذرا۔ تو جڑے بندے نے او گناہ کیتا ہے انہیں پھر رب نو چیلنج تو کر چھڑیا نا کہ میں اللہ نال ٹکر لے سکنا، او گناہ میں جو کچھ گناہ میں جو قرآن پاک نے آسانو سمجھایا رستہ دکھایا، میں او دے جو کچھ سارا لے جڑا مرز کر دینا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس مقام تے پچھلی آیات دے اندر سود نو حرام فرمایا جا رہے ہیں، حکم ہو گیا کہ سود حرام ہے، وہ دی تفصیل پچھے ہے، میں وقت دے احترام کر دیا مختصر کی دیں۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تسی سود جیسی لعنت تو باز نہیں ہوں دے ہو، اس دندے تو اس حرام عمل تو توبہ نہیں کر دے ہو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ رَسُولِ، فرمایا پھر حرب جنگ، حرب دمانی لڑائی جنگ، من اللہ و رسولہ، فرمایا پھر اللہ اور اللہ دے رسول دے نال جنگ کرنے واسطے تیار ہو جاؤ۔ معلوم ہو گیا کہ سود دی لعنت اور سود دا گناہ او ہے جڑا بندہ سود دے اس عمل مبتلا ہے، وہ اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کر رہے ہیں۔ تھوڑا جا تعارف کروا دینا ایک کتنی بڑی لعنت ہے، اس دی تھوڑی جی تفصیل عرض کر دینا، سمجھ آگئی کہ اللہ اور اللہ دے رسول نال ایک جنگ ہے۔ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ
وشاہدیہ وقالہم سواء۔ آقا علیہ السلام نے سود والیاں تے لعنت فرمائی اور فرمایا آکل الربا وموکلہ، سود کھاون والا، سود کھواون والا، لمن والا، دیون والا، وشاہدیہ، اس دے انہاں دے درمیان جڑا گواہ بن کے بوے، وکاتبہ، جڑا انہاں دے درمیان تحریر کرے، وقالہم سواء، اے چاروں بندے گناہ وچ برابر دے شریک ہیں، لمن والا، دیون والا اور تحریر کرن والا، اور انہاں دوواں دے درمیان گواہی دیون والا۔ اتنا برا عمل ہے، کھا کے ہی گئے تے کول بان والے بھی اس عذاب وچ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ اس برے عمل تو محفوظ فرمائے، آکھو آمین۔ سچی توبہ اللہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور ان آسان طریقے نال عرض کر دینا، درہم الربا، جملے نہ ضائع کرنا، اندازہ ہو جائے گا۔ درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زینہ، جس نے ایک درہم، آساڑی بولی چ کہہ لو 1 روپیہ، جان بجھ کے کھا لیا سود دا، پتہ ہے تے پھر کھا لیا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِن 36 36 بار زنا کرن دے برابر ہے۔ آکھو استغفر اللہ۔ میں اس نبی دا فرمان پڑھ کے سنایا ہے جن دی خاطر رب نے سب کچھ بنایا ہے۔ جس جنت دی سانو طلب ہے نا، اس جنت دے سائیں فرمایا ہے کہ جنت واسطے کچھ قانون نے، کچھ نظام ہے، اس نظام نو بھی تسلیم کرنا ہوئے گا، یعنی نظام مصطفیٰ تے بھی عقیدہ ہوئے اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی تسلیم کرے تو پھر جنت دے رستے تھے ہے، ورنہ وہ اپنے آپ نو دھوکہ دے کے پھر رہے۔ اے ہے جی سود۔ توجہ اس طرف دلانا چاہنا، ایک تو یہ پیغام دینا ضروری سمجھیا کہ کتنا بڑا گناہ ہے جنہوں اسی گناہ سمجھ نہیں رکھیا۔ ایک اس دا سہارا لے کے اگلی گل کرنا چاہیے۔ ایک قرآن پاک، ایک حدیث پاک دے اندر بھی اعلان جنگ ہے، وہ بھی سماعت فرما لو۔ وہ اعلان جنگ کی دے نال ہے، اے اندازہ ہو گیا کہ جس دے نال اعلان جنگ ہو جاوے وہ کتنا بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے تو اعلان جنگ ہو گیا۔ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ ایک ایتھے فرمایا سود کھاون کھواون والے دے واسطے اعلان جنگ۔ حدیث پاک دے اندر فرمایا من عاد لی ولیًا، جیڑا میرے ولی نال عداوت کرے، جیڑا میرے ولی دے نال دشمنی کرے، جیڑا میرے ولی دی توہین کرے، جیڑا میرے ولی دا ادب نہ کرے، میرے نیک بندے دا احترام نہ کرے، یہ سارے دشمنی دے زمرے نے۔ یہ عداوت دیاں ساریاں صورتاں نے۔ عداوت ہوئے تا عزت نہیں ہوندی، شر غالب ہوئے تا دوسرے دا احترام نہیں ہوندا، تو پھر اللہ دے ولی دا احترام۔ فرمایا جس نے میرے ولی دی شان گستاخی کی تھی، او دی عزت ادب احترام نہ کیتا، اس دے مقام نو تسلیم نہ کیتا، فقد آذنتہ بالحرب، او بھی اللہ دے نال جنگ دے واسطے تیار ہو جائے۔ یہ ان تسی اندازہ کرنے، ماشاءاللہ سارے سیانے چہرے میں نظر آ رہے ہیں، اس گل تے سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے ولی دی شان گستاخی کرنا ذرہ بار بھی۔
اس معاشرے نو بیماری لگ گئی ہے، کوئی دو چار لفظ ہتھی آ گئے، کوئی کتاب ہتھی چڑھ گئی، کوئی دو چار حرف پڑھ لے تے انہاں دے نال ہی اس دا دماغ خراب ہو گیا، تو ڈائریکٹ اس نے بابا فرید تے جا کے انگلی اٹھا لئی، غوث اعظم سرکار تے جا کے انگلی اٹھا لئی، داتا علی حجویری تے جا کے انگلی اٹھا لئی، جی سرکار سیدی غوث بالا پیر سرکار دی بارگاہ وچ گستاخی کرنا شروع کر دیتی، حضور سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمت اللہ علیہ، حضور سیدی سے قطب پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ دے نیکاں بندیاں دی شان وچ گستاخی کس مرتبے دے لوگ نے، اور میری کی حیثیت ہے کہ میں انہاں تے انگلی اٹھاواں؟ ذرا پہلے فرق کرو نا، فاصلہ کتنا ہے؟ سانو منہ دھون دا چج نہیں، پاکی پلیدی دا پتہ نہیں بھی کی اندے طریقہ کار نے، اٹھا انگلی کتے رہے ہیں؟ بابا فرید دی شان ہے، غوث اعظم دی شان ہے، جنہ دی شان ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ انہ دے نال دشمنی یہ رب نال دشمنی۔ حضرات محترم، خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اللہ دے ولیاں دا ادب نصیب ہو گیا، خوش نصیب ہے وہ انسان جنہاں نو ولی دی بارگاہ دا احترام نصیب ہو گیا۔ ایتے پھر قرآن بول اٹھیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، ایک کتے دی بات ہو رہی، انسان تا پھر انسان ہے یار، انہوں تے رب نے شان ہی بڑی عطا کی تھی، پھر مسلمان اور مرتبہ زیادہ، جی اللہ دے ولی دی چوکھڑتے کتا پہ جاوے، اللہ نے وہ کتا بڑا پیارا لگتا ہے۔ بھئی قرآن فرما رہے ہیں نا، اور پھر اور ذرا باریک جی بات تے غور کرنا، اللہ کتے دا ذکر فرما رہے ہیں، میں سوچن لگ پیا یا اللہ تیری ایڈی شان، روکیا جی تھوڑی دیر گزارا کرو یار، بس کر دینے، یا اللہ تیری ایڈی شان، ذرا غور کرنا سیانے بندے، یا اللہ تو اتنی شان والا، اتنی عظمت والا، اتنی بزرگی والا، اتنے مرتبے والا، تیرے کلام میں کتیاں نہیں گلنا؟ جواب آیا خبردار گل کتے دی نہیں ہے، اے تک نہ ذرا کتا بیٹھا کہ نہ دبوئے تھے، تینوں کتا نظر آیا ہے تو بوہ نہیں نظر آیا؟ بولو وَقَلْبُهُمْ دی، اس کتے دا صرف ذکر نہیں بلکہ کتے دیاں بان والیاں دیاں اداماں دا بھی ذکر فرمایا، بھئی وہ انج کر کے بیٹھا ہاں میرے بیلیاں دے بوئے تھے، وہ میں نو بڑا پیارا لگدا، باسطن ذراعیہ بالوسیل، او دے انداز بیان کیتے جا رہے ہیں، سچ آکھیا بزرگاں نے، راتی جاگیں شیخ صدامیں، راتی جاگن کتے تین تھیں ہوتے، تیری صرف عبادت نو نہیں دیکھیا جائے گا میرے دوست، کسے غلط فہمیت نہ رہ جانا، جیڑا عبادت دی طرف نہیں آ رہا وہ بھی گمراہی دے رستے تے ہے، وہ بھی بھلیا بدا ہے، جیڑا آندہ ہے بس بخشے ہوئے ہیں جی، سائیں آکھیا نمازان دی لوڑی کائی نہیں، ساڑھے بھی ہو تے مڑ مسیتے بھی جا کے تے گوڑے بھی رگڑو تے مڑ ساڑھا کی فائدہ ہے، وہ بھی جاہل قسم دا انسان ہے، وہ رہنما نہیں ہے، وہ رہبر نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ جاہل ہے، جو جاہل گری زندہ چون تیر باش، نیا میختہ چون شکر شیر باش۔ حضرات محترم، ایسا شخص بھی گمراہی دے رستے تے ہے، نماز نہ پڑھن والا شخص بھی ہدایت دا رستہ بھلیا بدا ہے، تے جیڑا صرف نماز تے مان رکھی بدا ہے کہ میری نماز ہی بخشش ہے، باقی کسے دروازے تے اللہ دے بندے دے بوئے تے کسے کلو جا کے کچھ حاصل کرن دی، کسے صاحب نظر دی بارگاہ میں جا کے حاضری دیون دی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بندہ بھی ہدایت دے رستے میں بھلیا بدا ہے۔ قرآن نے کی فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، بولو یار، یہ پڑھو گے نا اہدنا الصراط المستقیم دعا پڑھو گے تو انشاءاللہ نماز ادھی برکت نال 5 وقت دی نماز نصیب ہو جائے گی، یہ پڑھیا کرو، انہی یاد ہے تو انہی پڑھ دے رہا کرو، اہدنا الصراط المستقیم
اللہ ہدایت دے رستہ نصیب فرما دے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اگلے جملے تے بھی غور کرو. ہدایت دا رستہ، پہلے دعا منگی ہدایت دا رستہ، پھر سمجھایا پتہ ہے ہدایت دا رستہ ہوندہ کیڑا ہے. کدے اس گل تے بھی غور کیتا ہے؟ قرآن فرما رہے ہیں، اللہ فرمایا اور میرے بندے تو ہدایت دا رستہ تے مانگ لے. پتہ بھی یہی ہدایت دا رستہ ہے کیڑا؟ یا مولا نہیں پتہ. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت دا رستہ او ہے انہاں والا رستہ جنہ تے اللہ تیرا انعام ہویا ہے. تکو نا ذرا، نماز چکی درس مل رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت اللہ جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے، تیرے انعام یافتہ بندیاں والا رستہ. ہن انعام یافتہ بندیاں دی اگر قرآن دے کولو پوچھو گے تو ذرا بحث لمبی ہو جائے گی. میں انہاں بندیاں چوں اے ذکر کر رہا ہوں، انہاں انعام یافتہ بندیاں دے وچ اللہ دے ولیاں دا ذکر آئے گا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، انعم اللہ وہ لوگ جنہاں تے اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون ہیں؟ من النبیین، نمبر 1 نبی، والصدیقین صدیق سچے، والشہداء ادھی رات جانا دے نظرانے دیوان آلے شہید، والصالحین غوث اعظم سرکار. ہولی بلیا بات کوئی سن لوے. ہاں حساب دیونا ہوندہ نا انہوں بھی یار اسی گئے تھا پر بولے نہیں ہے. اللہ اکبر، رسالہ حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، انج بہ کے محفلاں وچ رب دے ولیاں دا ذکر کرو یا نہ کرو، رب نے طریقہ ہی انج بنا چھڈیا ہے. بھاویں کوئی جیڑی ورائٹی دا ہے انہوں ولیاں دا ذکر کرنا پینا ہے. یا تا نماز ان دے منہ تے ماری جاسی بچو الحمدللہ کر دے وے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے جی تا منہ تے ماری جاسی نماز سے. اللہ فرماسی دفعہ ہو جا نکل جا. تے جے سورۃ الفاتحہ پڑھ سی تا باویں سنی ہے بابی ہے شیعہ ہے جیڑے بھی جماعت نال تعلق ہے انہوں آکھنا پینا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اللہ غوث اعظم محبوب سبحانی والا رستہ نصیب فرما دے، داتا علی حجلیری والا رستہ نصیب فرما دے، غوث والا پیر والا رستہ نصیب فرما دے، قطب یار والا رستہ نصیب فرما دے، سیدی ناز جہاں رحمت اللہ علیہ والا رستہ نصیب فرما دے، حضور محمد پناہ والا رستہ انعمت علیہم دے اندر اے سارے نہ ہو من میں سزا دا اکبر. تو حضرت محمد پناہ دا بھی ذکر کر رہے ہونا ہے. انج تیرا خیال ادھے جاوے یا نہ جاوے وہ تیرے شک تے یقین دا درجہ ہے. جیتا شک ہے تا پھر ادھے نظر نہیں جائے گی، ولیاں اللہ توجہ جانی نہیں. ایتھے کو اور نقطہ ذہنے چاہ گیا. جیتا شک ہے تا ولیاں اللہ توجہ نہیں جائے گی. اگر شک ہے تو پھر میں توڑے تے سوال کرنا سارے ماشاءاللہ سیانے بیٹھے ہو حضور قبلہ موجود نہیں. جے شک نہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی. نماز دے واسطے ظاہریت شرط نہیں رکھی، نماز دے واسطے خاندان نسب شرط نہیں رکھیا، نماز دے واسطے علامہ ہونا شرط نہیں رکھیا، نماز دے واسطے جبے کبے شرط نہیں رکھے، نماز دے واسطے یقین شرط رکھیا ہے، نیت شرط رکھی ہے. یقین ہے تو پھر سب کچھ ہے. یقین دی دولت دے نال لفظ نہ ضائع کرنا. یقین دی دولت اگر ہے تیرے کول میرے دوست تو پھر یاد رکھ اللہ دی عزت دی قسم نفل پڑھے گا فرضاں دا درجہ نصیب ہوئے گا. اگر شک دے نال فرض بھی ادا کریں گا، طواف کعبہ بھی کریں، جہاد بھی کریں گا، نماز بھی پڑھیں گا، مگر شک نال پڑھیں گا، اللہ دی عزت دی قسم وہ ساری دی ساری عبادت تیرے منہ تے مار دیتی جائے گی. یقین لفظ سننا ذرا، یقین مثل خلیل آتش نشینی قدردانہ دی نظر، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار. نہ بولو بھائی یہ ڈیوٹی تو آڈی یہ میری نہیں، میں اپنی ڈیوٹی دیمن دی کوشش کر رہے ہیں. سائیں قبول فرما لیں. یقین مثل خلیل، اس تو پہلے
آسان عرض کر دینا پھر یہ عنوان سمجھ چاہ جائے گا۔ حضرات محترم، مقام خاص، عقل سے تنقید کو فرصت نہیں۔ بسم اللہ، سلامت رہو۔ عقل سے تنقید کو فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ گرچہ تو صاحب علم ہو، لفظ نہ ضائع کرنا، گرچہ تو زندانی اسباب ہے، آپ خود قیدی بنیا منا ہے، وہ تیرا ظرف ہے، لیکن گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، پھر ملے گا یقین دا خزانہ، پھر ملے گا ایمان کامل دا خزانہ، پھر کسے کامل دی بارگاہ وچ جانا بھی نصیب ہو جائے گا، پھر کسے صاحب مزار دی حاضری دا شرف بھی مل جائے گا، پھر کسے نسبت والے دے نال نسبت بھی ہو جائے گی، پھر کسے اللہ والے دی چوکھڑتے بھی یقین نال جائیں گا۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، لفظ نہ ضائع کرنا بھائیو، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ نہیں بولے ہو بھائی، دل دکھ کیا ہے، بڑے قیمتی جو لفظ ہے، پتہ نہیں کدھے چلے گئے۔ چلو آسان کرن دی کوشش کر دینا، اگر یقین دا خزانہ مل جائے گا تو پھر ایک کیفیت بھی نصیب ہو جائے گی۔ گردش ہوئے یار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں۔ لفظات توجہ فرماؤ، آوازات توجہ نہ کرنا، گردش کوئے یاد کرتے ہیں، جس ویلے طبیعت بے چین ہوئے، گردش کوئے یاد کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں۔ کدے داتا علی حجویری دی بارگاہ وچ، کدے قادر بخش شریف دی نگری تے، کدے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، کدے محمد پناہ سرکار دے دروازے تے، بس یہی کاروبار جے کتے نہ جا سکیے، اللہ دے بندیاں دے نام دی محفل گھر سجا کے بہ جانے، بس یہی کاروبار کرتے ہیں۔ میرے مولا تیری بندگی کرے نہ کرے، تیرے بندوں سے پیار کر، بولو یار بولو، ادب تے ہے نا، انشاءاللہ عمل بھی نصیب ہو جائے گا ادب دی برکت نال۔ بولو میرے مولا تیری بندگی کرے نہ کرے، تیرے بندوں سے پیار کر۔ بھائی جدہ دل نہیں مندہ ہو نہ پڑے، جدہ سائی ہے ہو تا پڑے ہی ہے، جدی نسبت سائیاں نالے اپنے مقدر تے مان کر کے آنکھیں سبحان اللہ۔ میرے مولا تیری بندگی کرے
نہ کرے تیرے بندوں سے پیار کر فدخلی پیار کرن والیانو انعام کیے پیار کرن والیانو درجہ کیے فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی تیرے بندوں سے پیار کر دل نہیں ٹھریا آواز چھوڑیے مجمع زیادہ ہے تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں بنے عارف نسیم صبح دم ہے اسی سے ریشائے معنی میں نم ہے کر کوئی شعائے میسر تو شبانی سے بکریاں دے چراواناڑے چروائے تو شبانی کر کوئی شعائے پائے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے گرد سے کوئی یار سائیں آلے دا ترجمہ پنجابی جو بھی کر سکیا تھی ان دن آلی میں توڑے کو اجازت لین لگیا کچھ طبیعت نہیں ساتھ دے رہی تھی نماز سردہ وقت بھی ہو گیا ہے یہ دا ترجمہ سائیں پنجابی جو بھی کر سکیا سین سر نرالا بن کے رابر آیا جنہ دیکھیا انہ پایا سین سر نرالا بن کے لاپر آیا کتب یار دی صورت آکے راہ دکھایا کتب ماہی دی صورت بولو یار بولو پتہ نہیں کدھا بولنا بیلی میں پسند آ جاوے سین سر نرالا بن کے رابر آیا کتب پاک دی صورت آکے راہ دکھایا من یا نہ من تیرا ظرف جنہ لیا من اللہ دی عزت دی قسم مرتبے پا گئے من عرفہ دا سانو من عرفہ دا سانو سونے راز دسایا من بڑی محبت نال بولے آجے صاحب نظر دی بارگاہ تو جڑا سبق ملتا ہے ترجمہ دے رہے آما من عرفہ دا سانو اوہ حادی راز دسایا جے میں سے آتی توجہ جے میں سے آتی تا میں ڈھول پایا جے حضور جے میں سے آتی بولو تا میں ڈھول جے میں سے آتی تا میں ڈھول پایا محترم اس اللہ دے ولی دے دروازے نو چھڑ کے باقی جس بھی دروازے تے جاؤ گے اتھے سکھایا بھی جائے گا شاید پڑھایا بھی جائے گا بس اتھوں تک ہے صرف پڑھایا جائے گا یا سکھایا جائے گا اللہ دے ولی بھی چوکھٹ تے بکھایا جائے گا اس دروازے تے
اللہ دے ولی دے بوئے تے آؤ گے تو اللہ رب العزت دی عزت دی قسم ایک پردہ جیا ہے وہ ہٹایا جائے گا، اس دروازے تے دیدار یار کروایا جائے گا۔ اس ویلے پھر آنکھیں دیکھیا، بولو انہوں باہیں الٹا لٹکاؤ، ان دی باہیں کھال لاؤ، جی ان دا باہیں سار نیزے تے لٹکاؤ، نہیں بولے چلو بس میرے بھائیو جی انہوں جس مرضی ہو ساکھنا بھی میں دیکھیا ہے، جی میں دیکھیا ہے، میں کمیں آکھاں میں نے دیکھیا۔ میرے بھائیو اللہ دے ولی دی نسبت ہی ایک ایسی نسبت اور ایک ایسا رستہ ہے اور محبت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس دے نال بندہ دنیا دے وچ بھی کامیاب ہے، آخرت دے وچ بھی کامیاب ہے۔ انہا لفظاں دے نال اجازت لے رہے ہیں۔ راتی جاگیں شیخ صدامیں، راتی جاگن کتے تینتھی اتے، ساری رات پہرہ دیں دے دی جا ریڑا ستے تینتھی اتے، مالک دادر چھڑ دے نائیوں بھامیں سو مارو جتے تینتھی اتے، اٹھ بلیا چل یار منائیے نہیں تا بازی لے گئے کتے تینتھی اتے۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب